لائف جیسے ایک اسٹرگل کا نام ہے، اور آئی تھنک جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے انسان، تو وہ ایک اسٹرگل اس کا اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے. کچھ چیلنجز اور اسٹرگلز ہمیں بہت ہی چھوٹے سے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے وہ ہمارے لیے اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اور پھر جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھی پہلے ہمارا اسٹرگل بہت چھوٹا تھا. تو اس طرح میری لائف بھی بہت ہی ایک اٹس جسٹ لائک اے رولر کوسٹر آف اپس اینڈ ڈاؤنس. بہت زیادہ میں نے چیلنجز دیکھے اور بڑے ڈفرینٹ طریقے کے چیلنجز دیکھے. اپنی جیسے میں سوسائٹی میں جیسے رہ رہی تھی اس میں مجھے اپنے چیلنجز بہت ہی ڈفرینٹ لگ رہے تھے. اس میں میڈ بی اینی تھنگ، میڈ بی مائی اسکولنگ، میڈ بی مائی کالج، کسی چیز میں آپ یو نیم دا تھنگ، آئی ہیڈ اے چیلنج ان دیٹ تھنگ. اور اس طرح میں جو پلان کرتی تھی اٹ واز ٹوٹلی اپوزٹ. اور جیسے ہمیں حضرت علی کی ایک ہم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ٹوٹے ہوئے ارادوں میں پایا، ایگزیکٹلی میری بھی یہی چیز تھی کہ اسی طرح میں نے چیلنجز دیکھے. اور اس میں میری شادی کا ایک بہت میجر ایک تھا چیلنج. آئی ایم اے سنگل پیرنٹ، I had a divorce, I was divorced. تو اس میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس میں میں نے کیسے فیس کرنا تھا، کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا تھا. اور ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں ہر وقت آپ کو ایک اس طرح کے طریقے سے چلنا تھا کہ آپ کو ہر وقت یو نیڈ ٹو ہیو اے ہیپی فیس، اے اسمائلنگ فیس آن یو نو یو ہیو ٹو آلویز ڈسگائز یور سیلف. اس میں لے کے چلنا، لوگوں کی باتوں میں چلنا، اس میں بہت پرابلمز آ رہی تھیں. اور اس کے بعد پھر میں سنگل پیرنٹ، آئی ایم اسٹل اے سنگل پیرنٹ اینڈ مائی سن از 14 years old. آئی مووڈ ٹو دبئی ود ہم فار ہز اسٹڈیز. اور وہاں جو مجھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑنا اس کو ریز کرنے میں، بینگ اے فادر اینڈ اے مدر. اور آلسو جو سب سے بڑا چیلنج دبئی میں تھا، بینگ اے نائس لیڈی ایکچولی ٹو اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال کیسے رکھنے. اور دبئی بھی ہمیں یہاں دیکھنے میں لگتا ہے کہ سچ اے ویری فرینڈلی پلیس، بٹ اٹ از ناٹ. You have to, a single lady has to face so much challenges. چاہے اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات ہو، چاہے اس کے بچے کے براٹ اپ کے بارے میں بات ہو. آپ کے اپنے پیرنٹس آپ کو سوال کرتے تھے آپ کا رزلٹ بچے کا کیا ہے، آپ رات کو کتنے بجے گئی ہیں. چاہے آپ جتنے مرضی اچھے ہو کر چلیں، بٹ اسٹل یو ہیو دیٹ کویسچن آلویز اراؤنڈ یو. اور لوگوں کے سوال جواب، لوگوں کی آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. بٹ الحمدللہ اس وقت میرے ساتھ یہ ہوا کہ جتنے لوگوں کے سوال تھے، جتنے لوگوں کی باتیں تھیں، اس نے مجھے ان سارٹ بہت پش کیا ٹو میک مائی سیلف مور برائٹر اینڈ کلیئر ان مائی ویژن. اور اس کے لیے میں نے بہت تغدو بھی کی. اور اسٹل آج تک دیر آر ڈفرنٹ فارم آف چیلنجز. بینگ اے سنگل پرسن، آپ کو بھی چیلنج یہ ہوگا کہ جی وائی یو آر سنگل، وائی یو آر رومنگ ہیئر اینڈ دیئر. تو دیز آر دا آئی تھنک ڈفرنٹ چیلنجز جو آپ کو اس سوسائٹی میں دیکھنے پڑتے ہیں، جہاں بہت زیادہ آئی تھنک ایک گھٹن میں کہہ سکتی ہوں، ان ناٹ ان اے بیڈ وے، بٹ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر رہنا از ناٹ اے ایزی جاب. کتنی مزے کی بات کی ہے اور کتنی پیاری بات کی ہے کہ زندگی میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. اور یہ ایک ڈیورس جو ہے ایک بہت بڑا اسٹگما ہے، بہت بڑا ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں. کیونکہ لوگ آپ کو ڈیفینیٹلی اسپیشلی عورت کو تو ایک دم کلپریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی ریزن ہوگی، اس کی یہ بات ہوگی. ایک تو ڈیورس تک بات چلتی ہے، جو ہی ڈیورس ہوتی ہے تو ایک نیا سینیریو سٹارٹ ہو جاتا ہے. لوگوں کی کویسچننگ، لوگوں کی باتیں آنسریبل، آپ ہر ایک ہو جاتے ہو. ایک انسان، ایک عورت جو ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہی وہ ختم ہوتا ہے تو آپ آنسریبل پوری سوسائٹی کو ہو جاتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ آپ سنگل پیرنٹ ہونا، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. اسپیشلی ان کا بیٹا ہے، انہوں نے اس پہ ورک کیا، کس طرح سے کیا وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. لیکن یہ کہ جب سوسائٹی میں انسان اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لیتا ہے کہ میں نے گرو کرنا ہے، یہ چیلنج آ گیا ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. اور یہ اس وقت اسپیشلی فیصل آباد کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کسی لڑکی کا ایز اے سنگل مدر رہنا یا سنگل رہنا. کیونکہ کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد بچے نہیں ہوئے، آگے کیا ہوا. یہ ایک نیچرل چلتا ہے. اس میں سے اگر اول تو اللہ نہ کرے کہ آپ کو یہ پرابلم آئے جیسے ان کو آئی ہے، اگر یہ پرابلم آتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ رونا شروع کر دیں، آپ اس بات پہ تکلیف میں چلے جائیں، آپ اس بات کے دکھ میں چلے جائیں، آپ اپنے آپ کو گرو کریں. اگر آپ گرو نہیں کریں گے آپ کے بچے افیکٹ ہوں گے. تو کمل نے اپنی زندگی کو کیسے اپنے بچے کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا وہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیسے. آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے جی، تو ابراہیم کے اور آپ کا کیا ریلیشن شپ رہا اور کیسے آپ نے اپنا ویژن اور اپنا سب کچھ اس کے اندر دیکھا اور کہاں تک آپ اس کو لے کے گئی ہیں؟ Ibrahim is my only child. MashaAllah, he's 14 years old. He has moved to Harrow.
اور جب ہم لوگ یہاں سے دبئی موو کیے تھے, آئی واز ڈیورسڈ ایٹ دیٹ ٹائم, تو ابراہیم کا جو لیول آف کانفیڈنس تھا وہ بہت شٹرڈ تھا, بہت لو تھا, بیکاز ادھر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے, اور ابراہیم واز ویری ویری یو نو لائک آپ کہہ لیں کہ بہت ہی ایک ڈرا ہوا بچہ میں یہاں سے لے کر گئی تھی. بٹ الحمد للہ ون وی موو ٹو دبئی, اور وہاں بھی کلچرل ریسزم بہت تھی, کلچرل ایشوز بہت تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اینڈ ابراہیم گریو, اس کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی. جو چیزیں میں نے ایز اے چائلڈ لیک کی تھیں, دا کانفیڈنس ایکچولی ٹو بریتھ, to I think fly as a free bird in the sky, I try to give Ibrahim that thing. اور سب سے زیادہ جو میں نے ابراہیم پہ ورک کیا, اور جو اللہ میں آج بھی کوشش کروں گی کہ آگے یہ ہو, وہ یہ تھا کہ I want to make a good relationship with Ibrahim, کیونکہ اس کو باپ بھی بننا تھا, ماں بھی, اور سب سے بڑے ابراہیم is my friend, he is just like a partner in crime. ابراہیم کے ساتھ میں نے ایک بالکل دوست والی اپنی رکھی ہے, تاکہ ابراہیم should not need, he doesn't need a friend, he knows his mother is his best friend. اس کے بعد ابراہیم جتنے مرضی اپنے بیسٹ فرینڈس بنائے, he should come to me and tell whatever he want, because میں I want to be a protective shield for my son actually, تاکہ اس کو دنیا میں زندگی میں کبھی بھی گرو کرنے کے لیے کسی اور کی سہارے کی ضرورت نہ پڑے. بٹ ایز the moment he moved to لنڈن, اب یہ جو موو کیا ہے, تو اب اس کی جو میرا خیال ہے اس کی برنگنگ کے لیے, اب میں نے بجائے اس کے کہ میں زیادہ کانسنٹریٹ اس کی پڑھائی کے بارے میں کروں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک مور آن ہز اسپرچول ڈیولپمنٹ, تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ملے, کیونکہ یہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ کمپینین. تو آئی ڈونٹ وانٹ ابراہیم ٹو ایون گیٹ ڈپینڈنٹ آن مائی سیلف, چاہے میں اس کی ماں ہوں, لیکن اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے, اب آئی ہیو ٹو ورک فار دا مور فار نیکسٹ 5 years آن اسپرچول ڈیولپمنٹ. دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کی تمام چیزوں کو اٹیچ کر لیا, کہ انہوں نے ایک انسان نہیں ایک جنریشن کو ریز کرنا ہے, اور ایک ماں ہی ہوتی ہے جس نے مولانا مودودی کو, جنہوں نے علامہ اقبال کو, جنہوں نے بہت بڑے اسکالرس کو پیدا کیا ہے, اور ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. انہوں نے آہستہ سے اپنی خوشیوں کو, اپنی چیزوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑا, اور اپنے بیٹے کے لیے پوری کوشش کی کہ کوئی اچھا انسان بنا سکے. جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ اس کی اسپرچویلٹی پہ یہ بہت زیادہ ورک کر رہی ہیں, یہ ایزی بات نہیں ہوتی ہے, اور بچوں کو ریز کرنا اسپیشلی کہا جاتا ہے لڑکوں کو, لڑکیوں کو ریز کرنا بھی بہت مشکل ہے, لیکن لڑکوں کو ریز کرنا ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ جینڈر ڈفرینس ہوتا ہے. تو ہم پوچھیں گے آپ سے, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو چیلنجز کیا ہے اس کو ریز کرنے میں؟ جو بیسک چیلنج تو یہی سب سے پہلے آ رہا تھا کہ دبئی میں کلچرل ڈفرینس بہت زیادہ آ رہا تھا, ریسزم بہت زیادہ تھا, اور میں خود بھی بہت ایک شاکڈ اور ایک ویک پرسنالٹی کہہ لیں مدر ہو کر وہاں گئی ہوئی تھی. تو اس وقت مجھے بہت پرابلم آ رہی تھی کہ ابراہیم کو کیسے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ سم ٹائمز یو نیڈ اے مدر, خاص طور پہ جب ہم فٹ بال میچز پہ جاتے تھے, آئی کوڈنٹ اسکریم دیٹ مچ بیکاز ہی وانٹیڈ اے فادر ایٹ دیٹ ٹائم ٹو اسکریم فار ہم, ٹو گائڈ ہم. آئی ایم ناٹ اسپورٹس مین ایٹ آل, تو مجھے اتنا آئیڈیا وہاں مجھے بہت لگتا تھا چیلنج میرا. اور پڑھانے کا تو آپ کو پتہ ہے ایک چیلنج تھا, اور پھر ہی وانٹیڈ ٹو گو ٹو ہیرو, تو اس کے لیے ٹک می 3 years جس کی میں نے پڑھائی, اینڈ وی ہیڈ ٹو گو ٹو ہی ہیز ٹو گیو ڈفرنٹ ٹیسٹس اور ایگزامس کے بعد الحمد للہ بائی دا گریس آف اللہ, اللہ ہیز بین ویری کائنڈ آن بوتھ آف اس, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بہتر کرے, بیکاز ہی وانٹس ٹو بی اے پالیٹیشین, ہی وانٹس ٹو بی ایکچولی اے پرائم منسٹر آف پاکستان. And he is very clear in his vision. So I really want him to be a good person, a humble person. So I mean, I think everything will be, inshallah, attracted to him. انشاءاللہ. دیکھیں جی, ماں نے کہا پرائم منسٹر, بچے نے پرائم منسٹر بن جانا, اور ڈیفینیٹلی آپ یہ بات دیکھیے گا کہ جب وہ بچہ واقعی, کیونکہ اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں, جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے, جس طریقے سے وہ ویلفیئر کے کام کرتا ہے, بلکہ اس کے پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ اس نے بہت سارے ویلفیئر کے یہاں کام کر کے گیا ہے, جبکہ وہ صرف 14 سال کا ہے. اس کی ساری ڈیڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں. اب کمل یہ بتائیں مجھے کہ جب آپ لونلی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی اب آپ کا بیٹا بھی چلا گیا, تو لونلی مومنٹس کو کیسے آپ اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہیں, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جی, یہ بہت زیادہ مشکل ہے, اور آپ نے بہت ہی اچھا ایک کویسچن کیا ہے, اور میں اس کے بارے میں اکثر سوچتی رہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے ہے روم کی ناٹ بی بلٹ ان اے ڈے, اس کے لیے بیبی اسٹیپس لیتے ہیں ہم. پہلے ایک اسکول میں جاتے ہیں, پرائمری, پھر سیکنڈری, پھر ہائر ایجوکیشن. اسی طرح میرے جرنی میں بھی آئی تھنک گلٹ, فیئر
اینڈ لونلینس, یہ 3 میجر ایشوز تھے جو بہت زیادہ تھے. اب آپ نے لونلینس کی بات کی, وہ یہی تھا کہ ایک ٹائم پہ جیسے پہلے ابراہیم تھا, اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا, آہستہ آہستہ مجھے ڈفرینٹ people were coming in my life. I think they were destined. اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر اس بچے کو اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے, and then he send you another person. I think اب loneliness, it's been more than a year now کہ I did a lot of meditation, so many therapies, and it really actually helped a person. It's not about کہ you are mad اور آپ کو جی کوئی psychological issues ہے, but I think these therapies, talking to someone, seeking help, doing your meditations, doing anything, that always help you اگر آپ اندر سے چاہتے ہیں. But on the top of it, ان سب کو چلانے کے لیے آئی تھنک جو میجر چیز میری لائف میں پچھلے 1.5 سال پہلے آئی, دیٹ واز دا موسٹ اسپرچول انلائٹمنٹ ان مائی لائف. جب میں نے یہ واقعی ریئلائز کیے, اور آئی تھنک آئی گاٹ اے پلیٹفارم ٹو سے دا ریسٹ آف پیپل کہ اللہ تعالیٰ نے, اٹس اونلی آئی تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب ہم طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور واقعی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس اونلی ہی ہو از ہیلپنگ اس اینڈ ہو از دا بیسٹ کمپینین, تو مجھے لگتا ہے لونلینس بہت کم ہو جاتی ہے. آپ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی, انہوں نے لرن کیا, ٹائم لیا کہ جو بیسٹ, ڈیفینیٹلی آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, انسان کا دل چاہتا ہے, انسان کمپنی میں انجوائے کرتا ہے, اور ہم سوشل ہیومن بینگ ہے اور ہمیں لوگوں سے ملنے کا مزہ آتا ہے. لیکن جب آپ کے لونلی مومنٹس ہوں, جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو وہ مومنٹ ہے اسپرچویلٹی کی. جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ شی از اے ویری اسپرچوئل پرسن. ایکچولی بات یہ ہے کہ پرسنلی جس لیول تک میں مس کمل کو جانتی ہوں کہ یہ شی از ویری اسپرچول, ان کا ہمیشہ سے جو بھی پرابلم ہے, جو اللہ سے تعلق ہے, وہ ہمیشہ بہت اسٹرانگ رہا ہے. بات یہ کہ وہ ریچولی شاید آپ کو لگے کہ شی از ناٹ, بٹ انر سائڈ شی از کمپلیٹلی. اور یہی چیز ہے جو ان کی اسٹرینتھ ہے, جس نے ان کو آگے ہمیشہ اٹھا کے رکھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی وہ کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے جو ہی ابراہیم کو ادھر بھیجا ہے, آپ نے ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے, تو آپ نے خود پڑھائی شروع کی ہے ڈاکٹر ڈینی لیمن کے ساتھ. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ آپ کیا کر رہی ہیں. جی, وہ میں یہ مینٹل برین کا ایک کورس کر رہی ہوں, اور وہ کافی حد تک آئی تھنک جب وہ میں نے شروع کیا تو مجھے یہی تھا, کیونکہ ڈاکٹر سائمہ نے بھی کافی مجھے پش کیا تھا کہ کچھ کر لو, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم آئی تھنک کہ مجھے تھا کہ اب ابراہیم سے فارغ ہوئے تو کر لیں. جیسے وہ میں نے شروع کیا اور جیسے جیسے میں چیپٹر اس کو کرتی گئی, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ صرف بیسیکلی میرے ہی اپنے آپ کی اور میرے جو وین کو کلیئر کیا, میری اپنی پرابلمز مجھے سمجھ آئیں کہ جو برین کے بارے میں دا موسٹ کمپلیکیٹڈ آرگن ان اے ہیومن باڈی, اور اس کی اتنی خوبصورت طریقے سے آپ جب اس کو جیسے جیسے پڑھتے ہیں, آپ کے برین کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, تو آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے صرف برین پہ, آپ کے اپنے لائف سٹائل پہ, سائیکولوجیکل ایشوز, اپنے اسپرچویلٹی پہ, فزیکل ایشوز پہ, اور آپ کے سوشل ایشوز, 4 ایشوز کو آپ سرکلز آف لائف پہ جب آپ کام کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ کو اتنا جب آپ کا ہیلدیئر برین ہو جائے گا, تو مجھے لگتا ہے یور لائف ول بی ہیلدی اینڈ بیوٹیفل. تھینک یو, بہت خوبصورت ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیسے انہوں نے اپنی لائف کو دیکھا, کیسے ٹرانزیشن کی ہے ایک کمٹمنٹ سے دوسری کمٹمنٹ میں, ایک لائف سے دوسری لائف میں نہیں, ایک کمٹمنٹ ختم کی, اس کو پورا کیا, اور انہوں نے پوری ڈیڈیکیشن سے کیا. اب یہ نیکسٹ کام کر رہی ہیں, وہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اٹ سیم لائک شی از اے سائیکالوجسٹ, اور مجھے بہت مزہ آتا ہے بات کرنے کا جب یہ سارا اپنا مجھے بتاتی ہے کہ ان کی ایجوکیشن کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. کمل, آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک ماں اور بیٹی کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. ماں اور بیٹی کا ریلیشن شپ وہی سب سے زیادہ اس میں ضروری مجھے لگتا ہے آپ کا ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ شوڈ بی دیئر, اور ٹرسٹ ہوگا. محبت تو ہر ماں اور بچے میں ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک ٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایون اب آئی تھنک بچہ کوئی بھی غلط کام کر بھی آتا ہے, کیونکہ وہ بچہ ہے, تو ماں شوڈ بی دا شیلڈ. She can tell, you know, اور دوستی I think is the most important thing. فرینڈشپ پہ آپ کے کیا ہے, فرینڈشپ پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسی ہونی چاہیے, اور کیا ہے فرینڈشپ امپورٹنٹ ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے لائف میں. فرینڈشپ آئی تھنک لکی, بہت لوگ لکی ہوتے ہیں جن کو بہت ہی سنسیئر فرینڈشپ ملتی ہے. لائلٹی, سنسیرٹی آر دا کیز.
you know, for a beautiful friendship. آج کے زمانے میں چونکہ مٹیریلسٹک ورلڈ اتنا زیادہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آ کر, لیکن اس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنا لیتے ہیں, چاہے دو لوگوں میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنا لیتے ہیں تو ہی از دا ون ہو از ٹیکنگ کیئر آف بوتھ پیپل. جی بالکل. ہم اپنی کانورسیشن میں 5 منٹ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات کر لیں ہم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کرتے ہیں ایکویژن سے نکال دیتے ہیں اور ہم خود اونرشپ اس چیز کی لے لیتے ہیں. یہ میرا بیٹا, میرا گھر, میری گاڑی, ایکچولی یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں, ہم تو یہاں سرونٹس ہیں اس کے. تو جب ہم اونرشپ لے لیتے ہیں دیٹ از the start of unhappiness in someone's life. تو جب ہم لوگوں نے unhappiness کو دور کرنا ہے, جب ہم نے سرنڈر کرنا ہے اور جب ہم ہیں اس کے سرونٹس, تو بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں اپنا ضامن بنا لینا چاہیے. اینڈ آئی ٹرائیڈ دس تھنگ, جو چیز بھی میں آپ کے ساتھ ہے, یو نو می سو ویل, لیکن ہر چیز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ میں نے اگر آپ دوستی بھی کی اور اس میں جب اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیا جو غلطی کی, تو مجھے تھا اللہ تعالیٰ اس کی خود پروٹیکشن کر رہا ہے بیکاز ہی از دیئر. بالکل بالکل, بڑی خوبصورت بات تھی. آپ اپنے سبلنگس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے اور کیسے آپ, کیونکہ آپ ایک ہی بہن ہیں. جی, آپ کی کوئی بہن نہیں ہے. میری بہن کوئی نہیں ہے, ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں. جی, تو کیسے آپ کو کبھی فیل ہوا کہ آپ کی بہن ہونی چاہیے تھی؟ جی, تو پہلے شروع میں بہت ہوتا تھا, آئی تھنک when I was young, اس وقت بہت ہوتا تھا کہ ایک بہن ہونی چاہیے کیونکہ باقی کزنس کو دیکھتے تھے تو دل ہوتا تھا, لیکن اب میرا نہیں دل کہ بہن ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں, آئی ایم دا ایلڈسٹ ون. اور تینوں بھائیوں کے ساتھ میری ڈفرینٹ قسم کی ہے لیول آف فرینڈشپ ہے اور لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اور خضر از دا یانگسٹ ون اینڈ آئی تھنک اسپرچولی وی آر بوتھ ویری کنیکٹڈ. جی, تو کس کے ساتھ آپ اپنی بات اپنی سبلنگ میں سے شیئر کرتی ہیں؟ خضر کے ساتھ. وہ سب سے چھوٹے ہیں؟ وہ سب سے چھوٹا ہے, بٹ آئی تھنک اگین جب اسپرچولی, کیونکہ آئی تھنک آئی ایم سو مچ ویل کنیکٹڈ ہم ایز اے سول, تو مجھے ابھی میرے دل میں جو چیز ہو ہی رہی ہوتی ہے تو ہی نوز ایکچولی. تو مجھے لگتا ہے وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ از مچ کلیئرر اینڈ بیٹر. باقی دونوں کے ساتھ بھی ڈفرینٹ ہے, کسی کے ساتھ بہت فیشن ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ آپ کی اپنی بڑا والا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی یو نو ڈیلی لائف زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر اسپرچویلٹی پہ آپ ڈسکس کریں, لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور یو نو ٹو سیک the world and light, تو I think خضر is. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے کنٹریز میں ٹریول کیا ہے, سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں آیا؟ I love London. کیا چیز آپ کو لنڈن کی اچھی لگتی ہے؟ لنڈن کی I think the independence. جی, because I always wanted to be, you know, the one thing I always lacked in me as a person was independence and the freedom. It's not about freedom. I'm so much independent right now as a person, but آپ کو بتاؤں ایک جو freedom ہوتا ہے just to breathe. It's not about, you know, آپ ہر بندہ کہے گا جاؤ باہر جا کر سانس لے لو. No, just to breathe, just to enjoy life, just to have a walk, just to look at the sun, just to see the birds flying. I think وہ جو independence ہے to take your own decisions, تو وہ ایک میرے اندر ہمیشہ سے, we were always very protective kids. تو ہر وقت پیرنٹس سے کھا لیں, بیٹھ جائیں, and the fear of always rejection, fear of, you know, آپ کو اس سوسائٹی میں کہ ہائے غلط نہ ہو جائے, صحیح نہ ہو جائے, ماما کیا کہیں گی, پاپا کیا کہیں گے. تو آئی تھنک یہ چیزیں آج کی میں مدرس کو بھی یہی کہوں گی, بچوں کو بھی یہی کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ یہ چیز اپنے بچوں میں ڈالیں کہ نو یو آر, آپ کسی چیز میں کم نہیں ہیں, آپ جیسے بھی ہیں, اللہ ہیز میڈ یو لائک دس اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو, اینڈ بٹ ڈونٹ گیو دیم اوور کانفیڈنس آلسو کہ یو آر دا بیسٹ. دے شوڈ بی الائن, دے شوڈ بی الائن. جی بالکل. اینڈ آئی تھنک مجھے سب سے زیادہ کانفیڈنس دینے میں جن کا نام ہے وہ ڈاکٹر سائمہ خود ہیں. شی از مائی گاڈ مدر. اور میں اب شاید مجھے نہیں کہ ابھی اس وقت مجھ سے شاید یہ سوال نہیں ہوا, پر میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری اپنی مدر سے نے مجھے شاید اتنا کانفیڈنس نہیں دیا جنہوں نے جتنا کانفیڈنس مجھے ان سے ملا ہے. تو آئی تھنک میری ڈیولپمنٹ میں since 2009, this is 2021, she played an important role in raising a woman, not a daughter, not in raising a woman, so she can raise another generation.
جی تھینک یو ویری مچ کمل, آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا جو میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن آپ نے بتایا یہ ایک گروتھ ہوتی ہے جب انسان گرو کرنا چاہتا ہے, ایک اپنا ہاتھ دیتا ہے, تو وہی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا جاتا ہے. کمل ایک بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی, بہت زیادہ, اب جب انہوں نے اپنا اسٹوری تھوڑی سی شیئر کر لی ہے تو میں اس کو فردر تھوڑا سا لے کے چلتی ہوں کہ بہت زیادہ پریشانی میں تھی, لیکن جب انہوں نے ایک تھیراپی اسٹارٹ کی, ہم نے ایک سفر اسٹارٹ کیا, اس سفر میں چلتے 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 انہوں نے اپنے آپ کو جانا, انڈرسٹینڈ کیا کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ خود کیا تھی, کس طرح سے یہ رہی, اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے پروگریس کی. یہ ان کا پروسیس بہت اسموتھلی, بہت اچھے طریقے سے چلا. اب ان سے بات ہم کریں گے تھوڑی سی مینٹل ہیلتھ اسٹگما پہ, کیونکہ انہوں نے اپنی بات خود شیئر کی ہے, تو آئی وانٹ اٹ کہ آپ اپنے ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا ہمارے شیئر کریں کہ آپ مینٹل ہیلتھ کو کیسے دیکھتی ہیں, سیکنگ ہیلپ کو کس طرح سے آپ نے, کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ آپ نے گرو کیا اپنے اندر. جی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے اس چیز میں جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کو پرابلمز ہوتے ہیں, اس میں یہ ہیلپ کو سیکھ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ تھیراپسٹ کے پاس جائیں, اس میں آپ میڈیٹیشنز کریں, اس میں آپ SRTs کریں, آپ کچھ بھی کریں, بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں, آپ کو ایک وے دیتے ہیں. جیسے میں یہ کورس کر رہی ہوں اور اس میں انہوں نے میں نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جب آپ کے مائنڈ میں, آپ کے برین میں پرابلم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کرمنلز ہیں, یہ تو یہ سوسائڈ کر رہے ہیں. نہیں, ان کے مینٹل برین کا مسئلہ ہوتا ہے. جب وہ کلیئر ہی نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب آپ ایک ہیلپ سیکھ کریں گے, جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کچھ بھی کریں گے, میٹ بی اینی تھنگ, جو بھی آپ کو صحیح لگ رہا ہے, جب آپ کچھ کریں گے وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا موٹیویشن جو آپ کو ملے گی آگے بہتر بننے میں, اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اپنے چیلنجز کو اوور کم کرنے میں اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس کہ وہ ہمارے پرابلمس کو حل کر دے. پرابلم کو حل کرنے کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں, فرض کریں کہ آپ کی ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہے, ان کی صلح کروا دیں. آپ کے بچوں کے ساتھ پرابلم ہے, بچوں کو صحیح کر دیں. وہ کبھی بھی لوگ اس بات سے نہیں آتے کہ وہ گرو کرنا چاہتے ہیں. کنول جب میرے پاس آئی تھی, شی وانٹیڈ ٹو گرو, اور جس طرح سے یہ آگے بڑھنا چاہتی تھی, تو میری زندگی کا ایک اصول ہے, میں نے ہمیشہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صرف میں خود گرو نہیں کروں, میرے ساتھ ریلیٹڈ ہر بندہ گرو کرتا ہے. میرے ساتھ کوئی بندہ ٹریول بھی کرتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بیسٹ میں اپنے اندر سے اس بندے کو دے سکتی ہوں. وہ چونکہ امپورٹنٹ بات تھی, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہوں تو کوشش کریں وہ آپ کے ساتھ گرو کریں. آپ کو ایک مزہ آئے گا, آپ کی ایک ٹیم بنے گی, آپ کو ایسے لوگ ہوں گے جو سیم مائنڈڈ ہوں گے, کیونکہ آپ نے ان کو ریز کیا ہوتا ہے. ریز اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ لے کے چلے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی جگہ پہ بیٹھیں, کسی سے بات کریں یا کوئی بندہ آپ سے بات پوچھے, تو کانسٹنٹلی ایک ہی چیز پہ فوکس کریں, آنیسٹی کے ساتھ کسی اپنی اوپینین دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلنٹ ہو جائیں, لیکن اگلے بندے کو سوچتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی گرو کرنے کی ہیلپ کریں. تو تھینک یو ویری مچ کنول, بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا کہ آپ نے اتنا انسائٹفل دیا. آپ لوگوں نے بہت چیزیں انڈرسٹینڈ کری ہیں, بہت چیزیں دیکھی ہوں گی ان سے جو انہوں نے اپنی لائف میں کیا. تو ہم ان سے کویسچنس کریں گے جو ریپڈ کویسچن ہوں گے, جو سوچنا نہیں آپ نے ہوگا, تو پھر آپ کو یہ گفٹ ملے گا. ورنہ یہ گفٹ میں اپنے گھر آج لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے. آپ کی ایک خواہش, to get connected to Allah so much, that's it. اگر آپ کا بیٹا پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو آپ اس سے کیا کہیں گی, پہلا سنٹینس کیا بولیں گی؟ I am so proud of you. آپ کو اگر یہ چانس ملتا ہے کہ آپ پاکستان میں ایک بگ چینج لا سکتی ہیں اور ایک ہی چینج لا سکتی ہیں, وہ کیا لائیں گی؟ میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہ رہی ہوں یا کچھ کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ وہاں لڑکیوں کی اور لڑکوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ پہ زیادہ کام ہونا چاہیے, ان کی گروتھ پہ کام ہونا چاہیے. یا اسکول کے اندر میرا یہ دل چاہتا ہے کوئی ایسا ایک سبجیکٹ یا کوئی ٹیچر ہونا چاہیے جو ٹین ایجر بچوں کے ساتھ ان کو گائیڈ کرے ٹو فیس دا چیلنجز ان کمنگ ایئرس. آپ اپنی خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ بس خوش ہو کر. کوئی دکھ آتا ہے تو اس کو کیسے آپ اس سے نکلتی ہیں باہر؟ دعا کر. آپ کا بیسٹ فرینڈ؟ اللہ. آپ کی ایک چیز جس پہ آپ کو یہ ہو یہ میری اسٹرینتھ ہے, وہ کیا ہے؟ مائی کنیکشن ود اللہ. آپ کی ویکنیس؟ میں بہت زیادہ لوگوں پہ جلدی ٹرسٹ کر لیتی ہوں. آپ کی اس ویکنیس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آئی لائف میں؟ بہت زیادہ. تو کیا لرن کیا آپ نے؟ I should not trust people easily, that easily. I should, tell myself to stop.
and to give myself a little time. Forgiveness کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ We need to forgive people to make ourselves happy, and if we want Allah to forgive us, we should forgive them to, you know, give ease to our own soul and self. کیسے آپ forgive کر سکتی ہیں کسی کو؟ Like آپ کے ساتھ کسی نے بہت برا کیا ہے تو آپ کیسے forgive کریں گے اس کو؟ اگر ہم اس کو ایسے forgive کریں گے کہ بس ہم اس کو, I think we need to take that pain out of our soul actually, out of our mind and out of our soul. اور جب بھی وہ چیز دوبارہ آئے تو we should just think on one thing, that it was destined to happen and something better was, you know, meant to, you know, come in my way. So I think it is very difficult. It is very difficult کیونکہ جب وہی والی کہتے ہیں نا, love is beautiful but it is a dangerous game. It is a game of loss. So if you have you know, decided to be on the path of love, loving Allah and loving His mankind, so then you have to lose. Then you need to have the courage to lose everything. جیسے حضرت حسین نے اپنا ہر چیز ہار کر ہی سب کچھ جیتا تھا. تو I think we need to lose. We should make ourselves ready to lose everything for happiness. اسی دن آپ کی کامیابی سٹارٹ ہو جاتی ہے جس دن آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے لوز کرنا ہے and you are okay with that. Thank you very much. آپ نے بہت زیادہ اچھے آنسر کیے. یہ گفٹ آپ کو چلا جائے گا. Thank you so much. جو میں چاہ نہیں رہی تھی لیکن چلا گیا ان کو. Thank you. Thank you very much. آپ ہمارے ساتھ stay tuned تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز دیکھ سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ ہم بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں سے میں ملتی ہوں, میں گرو کرتی ہوں, اسی طرح سے آپ لوگ گرو کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. Thank you.